ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال تعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في موضع آخر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. میرے محترم عزیز اور میرے پیارے بچے میرے ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چیئرمین فاروق بھائی کہ جو آج وہ انفارچونیٹلی وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، بدقسمتی سے وہ موجود نہیں یہاں پہ، کیونکہ اس لیے میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ زمین دیکھ رہے ہیں انہوں نے وقف کیا، یہ انوائرمنٹ بنایا، جب آپ ایک اسلامک انوائرمنٹ بنایا جس کی وجہ سے آپ ابھی یہاں پر موجود ہیں اور بچے کو حافظ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ خوشی کی بات نہیں تو اور کیا۔ اس لیے سب سے پہلے مجھ پہ حق ہوتا ہے کہ ان کا شکریہ ادا کروں، اس لیے سب سے پہلے میں چیئرمین فاروق بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو مینجمنٹ اسٹاف ہے اور جو ہمارے رئیس القرہ شیخ ذکی صاحب ابھی بات کر رہے تھے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ پورے ڈپارٹمنٹ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں، اور جو ہمارے سینئر HOD ہے وہ ہمارے شیخ اشتیاق صاحب، ان کی بھی بہت محنت ہے، عربک اور حفظ کے دونوں کے HOD ہے، یہ سینئر ہے، یہ ہمیں ہمیشہ موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ تزکیۃ النفس جو سیٹرڈے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ درس دیتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں پہ جتنے بھی لیڈیز ٹیچر سے ہے، ماسٹر سے ہے، ایون خالہ تک کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بچے کو سپورٹ کرتی ہیں خالہ، ٹیچر سے بھی سپورٹ کرتے ہیں، جاؤ بیٹا ٹائم ہو گیا وہاں جاؤ حفظ اٹینڈ کرو، اور خالہ بھی یہاں پہ اسٹول کرتے، اس کا بھی اس میں انوالومنٹ ہے اور حصہ ہے اس میں، تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرنے کے بعد میں نے جو حدیث پڑھی ہے، قرآن کے چیلنج جو ہے، جو معجزہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ قرآن کا معجزہ دیکھیے، ابھی کچھ دن پہلے 29 ڈیز میں ایک لڑکی حافظہ بنی، یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو کیا؟ صحابہ کرام کو دیکھو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے 68 ایئرس ایج ہو چکا ہے، میں اولڈ ہو چکا ہوں، کیسے قرآن کو حافظ میں قرآن کو کیسے حفظ کر سکتا ہوں؟ صحابہ کرام کو دیکھو، کیا صحابہ کرام کی عمر کس وقت کتنی تھی؟ کیا وہ حافظ نہیں تھے؟ وہ حافظ تھے، یہ معجزہ نہیں تو کیا؟ یہ معجزہ نہیں تو کیا؟ اور یہ معجزہ کے بارے میں اور پیچھے جا کے دیکھتے ہیں، جب جتنے بھی نبی آئے کچھ نہ کچھ کسی کو معجزہ دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا، اس کے معجزہ وہیں تک ختم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزہ دیے گئے تھے، جو کہتے تھے کم باذن اللہ، یا کم کہتے تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور بیماری کو شفا ہو جاتی تھی، یہ ان کے معجزہ ان کے زمانے تک۔ لیکن یہ قرآن ایک واحد کتاب ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے ساری رہتی دنیا رہتی قیامت تک اس کا ایک معجزہ یہ ہے کہ اس کے معجزہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن اس قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قیامت تک ختم نہیں ہونے والی ہے۔
ये कुरान का मौजिजा है। यही नहीं, कुरान को लोगों ने उस मक्का के जमाने में कहा कि तुम झूठ बोलते हो, तुम खुद से बातें करते हो और कहते हो ये कुरान अल्लाह की ताला की किताब है। तो कहा कुरान ने क्या कहा, वइन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लि वद'ू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम इस किताब में कोई शक रखते हो, जाओ तुम एक सूरत पेश करके लाओ, तुम इस तरह एक सूरत बना के लाओ। अगर तुम यही कहते हो कि ये अगर झूठी गढ़ी हुई किताब है। यही नहीं, कुरान चैलेंज करता है, कहता है जाओ, फिर कहता है सूरह नंबर 17 वर्स नंबर 88 में कहता है कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। अरे तुम नहीं ला सकते, जाओ, मैं तुम्हें कहता हूँ, चैलेंज है, इंसान से लेकर जिन्नात तक को चैलेंज किया, जाओ तुम सब मिलकर कुरान को ले आओ, एक ऐसी कुरान, तो मान लूंगा कि तुम हो चैलेंज के मुकाबले। तुम नहीं ला सकते, क्या कहा, तुम जिसको बुलाना है बुला लो, बट नहीं ला सकते, नेवर एवर, कभी नहीं ला सकते। ये कुरान का मौजिजा नहीं तो क्या। और बातें तो बहुत सारी है, मैंने जो हदीस पढ़ी उसकी मैं बातें करता हूँ, फिर उसके बाद मैं मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5-10 मिनट टाइम है, क्यों और भी हमारे पेरेंट्स भी इशारा। मैं कहना चाहता हूँ बच्चे कि ये कुरान का जो मौजिजा है इसको समझो, ये अल्लाह की किताब है। यही नहीं, इस मौजिजा नहीं, फिर ये देखो कुरान ने ये भी कहा या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर। ऐ लोगो, ये वाज़ो नसीहत के लिए है, ये तुम्हारी बीमारियों को दूर करने वाली किताब है। तुम कहाँ गुम गए हो, इस किताब को तो पढ़ो, इस किताब को तो समझो, तब पता चलेगी ये किताब है क्या। और यही नहीं, कुरान ने ये भी कहा, और ये कुरान जो हम पढ़ लेते हैं ये हमारी औकात नहीं थी, किसी के माई के लाल के बेटे के अंदर दम नहीं इस कुरान को प्रोनाउंस कर ले, प्रोनाउंसिएशन कर ले और पढ़ ले, क्योंकि कुरान ने कहा इसी सूरतुल हश्र में लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पे नाज़िल करता, पहाड़ थर्रा उठते, कांप उठते, लेकिन इंसानियत की ये देखो कि अल्लाह ने इंसान पर नाज़िल किया और आराम से बच्चे हाफिज हो रहे हैं, आराम से प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये कुरान के मौजिजा नहीं तो क्या। तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, आपके एक ड्रीम है, यहाँ पर जो आपके पेरेंट्स जो एडमिशन कराए, ये नहीं कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने लगे, उनका इंटेंशन ये है, उनका मकसद ये है। वरना स्कूल हजारों था, कहीं क्रिश्चियनों का स्कूल था, आप वहाँ इंग्लिश अच्छे पढ़ सकते थे, बहुत सारे चीजें अच्छे पढ़ सकते थे, बहुत सारी स्किल्स आ सकता था, लेकिन नहीं, क्यों चूज किया इस स्कूल को, समझो कुछ, इसलिए स्कूल को चूज किया। यहाँ नहीं, एजुकेशन सिर्फ नहीं दिया जाता, यहाँ सिर्फ आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखाया जाता, यहाँ पर सिर्फ आपको स्किल नहीं दिया जाता, बल्कि आपको तरबियत दी जाती है। ये नहीं जिस तरह की कुछ बच्चे अमेरिका पढ़ने जाते हैं, यूरोप पढ़ने जाते हैं, उसको मालूम है वो हर चीज में अच्छे हैं, लेकिन जब इंतकाल हो जाता है उनका फादर, उनके कोई पेरेंट में कोई इंतकाल हो जाता है, किसी रिश्तेदार में, रिलेटिव में इंतकाल हो जाता है, उसको ये नहीं पता उसको गुस्ल कैसा दिया जाए, उसको ये नहीं पता उसकी जनाजा की नमाज कौन पढ़ाएगा, वो बेचारा सर्च करते रहता है, तलाश करते रहता है। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं देता, आपको तरबिया भी देता है, आपको जीने का सलीका सिखाता है, आपको कैरेक्टर बताता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टर क्या था तुम्हें पता है? सबसे पहले हाफिज कुरान कौन है? आपने सुना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गार हिरा में आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, तो पढ़ो, तुम यहाँ पे आए हो पढ़ने के लिए, तो पढ़ो, मेहनत करके दिखाओ। माँ बाप का सिर्फ अरमान यही है मेरा बच्चा, वहाँ पे मैं एडमिशन इसलिए कराया हूँ कि मेरा बच्चा एक दीनदार बने, मेरा बच्चा हाफिज कुरान बने। ये नहीं, हाफिज कुरान के अलावा उनके साथ जिस तरह आपने पहले जमाने में पढ़ेंगे, आपने मोहम्मद शेख इश्तियाक मदनी हफिज़हुल्लाह वरा से सुना कि पहले जमाने के जो लोग थे वो हाफिज हदीस भी हुआ करते थे, लेकिन आजकल देख रहे कम दिखते होंगे जो हाफिज हदीस है। तो आपको कुरान के साथ हाफिज हदीस भी होना चाहिए, आपको 2000 हदीस याद होना चाहिए, आपको 1000 हदीस याद होनी चाहिए। इस तरह टैलेंट है। यहाँ सिर्फ इंग्लिश स्पोकन नहीं, आपको कोई ट्रेनर नहीं, बल्कि आपको एक दाई बनाया जाएगा, आपको दाई बनाए जाते हैं, और आपका काम, हम लोगों का काम सिर्फ यही है।
آپ کا کیا آپ نے خطبہ میں سنا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. کامیاب وہی ہے جس نے اپنے جہنم سے بچا لیا, جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور وادخل الجنة, جنت میں داخل کر لیا, فقد فاز, وہی کامیاب ہے, وہی سکسیس ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ تو دنیا کا سامان جو ہے نا صرف آپ کو چیٹنگ کر رہا ہے, یہ تو دھوکہ ہے. آپ کو لگتا ہے اتنا خوشنما ہے, اتنا خوبصورت ہے, ارے یہ کچھ نہیں. آپ کا منزل, آپ کا ڈیسٹینیشن وہ تو قیامت کے دن آپ کو جنت میں گئے. اب میں اسی بات پر جو یہ فضیلت قرآن کی ہے, جو اس کے ماں باپ اتنا محنت کرتے ہیں, ماں باپ اپنے نیند کی سیکریفائس کرتے ہیں, صبح سویرے ان کے لیے ناشتہ بریک فاسٹ بناتے ہیں, پتا ہے کتنا اس کو ناگوار گزرتا ہے, لیکن اپنے اولاد کی خوشی کے لیے وہ سب چیز قربانیاں برداشت کر لیتے ہیں, بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں. پتا ہے جو ہمارے الیاس بھائی جو یہاں پہ خوشی محسوس کر رہے ہیں, یہ تو کچھ بھی خوشی نہیں, کچھ بھی خوشی نہیں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے پیرنٹس, شاداب کے پیرنٹس کہاں ہے, آئیے آپ کو تاج پہنایا جائے گا, آپ کو کرون پہنا جائے گا, کیونکہ آپ نے بچے کے لیے ایفرٹ کیا, آپ نے نیند کو خراب کیا اور اس کے بعد آپ نے بچے کو دین مدارس یعنی دین اسکول میں جہاں پہ اسلام کی تعلیم ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے بھیجا. اور اس وقت بتاؤ یہاں پہ چند لوگ ہیں, تھوڑے سے لوگ ہیں, اب بتاؤ وہاں پہ سب کے سامنے جب ان کو تاج پہنایا جائے گا کتنی خوشی ہوگی. اس وقت سب بھول جائیں گے کیا خوشی ہے. پیرنٹس کو آپ کا پیسہ نہیں چاہیے, آپ کتنا لاکھ کما لیں گے وہ نہیں چاہیے, آپ کتنا کما لیں گے آگے چل کے وہ نہیں چاہیے. پیرنٹس دیکھنا چاہتا ہے, اس وقت ان کو خوشی ہوتی ہے جب کچھ اچھا اچیومنٹ کرتا ہے, جب وہ کچھ گول کو پا لیتا ہے, جو دین کا کام کرتا ہے, ان کو جتنی خوشی ہوتی ہے میں کہتا ہوں شاید کبھی اتنا خوشی نہیں ہوگی جتنا آپ 5 لاکھ بھی دے دیں گے ان کو. یہ ہے اچیومنٹ, یہ ہے خوشی. ارے آپ کے لیے اتنا چیز کرتے ہیں, آپ گول اچیو کر کے پیرنٹس کو نہیں دکھا سکتے, آپ خوشی نہیں دے سکتے ہیں. ہر بچہ یہاں کا حافظ ہو سکتا ہے, ہر بچہ یہاں کا حدیث پڑھنے والے ہو سکتے ہیں, اچھے سے اچھے دائی بن سکتے ہیں, ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. آپ جب اسکول میں انٹر ہوتے ہیں آپ کا انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ مجھے آج 1 پیج پڑھنا ہے اور جو مجھے کچھ پارے باقی ہے اس کو سنانا ہے اور میں حافظ قرآن ہو کر ماں باپ کو میں خوشی دوں گا. کیوں نہیں, ہر کوئی کر سکتا ہے, ہر کوئی کر سکتا ہے. عبدالکلام APJ عبدالکلام نے کہا تھا A dream is not that which you see while sleeping, it is something that does not let you sleep. اس کا مطلب اگر میں اردو میں بولوں, خواب وہ نہیں جو آپ کو نیند میں دیکھتے ہیں, جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں, خواب تو وہ ہے جو تمہیں سونے نہیں دے. آپ کو رات میں بھی نیند نہیں آئے, خواب وہ ہونا چاہیے کہ مجھے اچیومنٹ کرنا ہے, حافظ قرآن بننا ہے, مجھے ڈاکٹر بننا ہے. یہ سب چیزیں اس وقت ہوگا جب آپ کے دل میں ایک تڑپ ہوگی, ایک لگن ہوگی, تبھی آپ اچیو کر سکتے ہیں. میں ٹائم کم ہے, میں انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میں شیخ الیاس صاحب میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچے کو ایسے اسکول میں انوائرمنٹ میں ڈالا اور حافظ ہوا. اور اس کے بعد ان کے جو پیرنٹس وائف ہے انہوں نے بھی بہت محنت کی, اور جتنے بھی اساتذہ اور جتنے بھی ٹیچرز ہیں سب نے بہت محنت کی, اس کو سپورٹ کیا. اور یہ آج آپ کے سامنے جو شاداب دکھ رہا ہے یہ حافظ قرآن ہے. الحمدللہ مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ان بچوں نے بول کیا. اور میں سب سے ایک بچے سے یہی کہنا چاہتا ہوں سب حافظ بنو, محنت کر کے دکھاؤ اور کر لو گے. یو کین اچیو اف یو وانٹ, یو کین ڈو ایوری تھنگ اف یو وانٹ. اگر آپ حافظ بننا چاہتے ہو, if you want to be a good حافظ, you have to read, you will have to read. تمہیں پڑھنا پڑے گا, اور پڑھنے ہی سے ہی سب ملتا ہے, محنت کرنی پڑے گی. you will have to hard work اگر کچھ بننا چاہتے ہو. میں اسی بات کا ختم کرتا ہوں. الحمدللہ.